بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک بدبخت کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا، بتائیں اس کا نام کیا تھا؟ جواب: ابی بن خلف۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آدمی کو فی سبیل اللہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قتل کر دیں اور اللہ تعالی کا غضب شدت اختیار کر جاتا ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اللہ تعالی کے راستے میں اس شخص سے احتراز ہے جیسے ہدا یا قصاص میں قتل کیا جائے، اس کے لیے جیسے وہ فی سبیل اللہ قتل، وہ بھی اس میدان میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے قصدن سے آیا تھا۔ ابن خلف کے علاوہ کسی اور کو متعلق تو علم نہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے کسی کو قتل کیا ہو۔ سوال: مسجد نبوی کی زمین کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی رقم ادا کی تھی؟ جواب: 10 دینار ادا کیے تھے۔ سوال: غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کتنے فرشتوں کو بھیجا؟ جواب: 1000 فرشتوں کو بھیجا، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل تھے۔ سوال: اے اللہ، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر مسلط کر دے۔ یہ بد دعا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس کے خلاف کی تھی؟ جواب: عتبہ بن ابی لہب۔ سوال: بدبخت نے کہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے تو میں ان کا سر کچل دوں گا۔ جواب: ابو جہل لعنتی نے کہا تھا۔ سوال: ہجرت مدینہ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کون کون تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ، رہنمائی کے لیے عبداللہ بن حرقیت شامل تھے۔ سوال: غزوہ بدر کے موقع پر شیطان حضرت سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا تھا، کیا کسی اور موقع پر بھی شیطان نے ان کی شکل اختیار کی تھی؟ جواب: غزوہ بدر میں شیطان سراقہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں نمودار ہوا تھا اور مشرکین کے دل بڑھانے اور ہمت دلائی تھی۔ اس کے علاوہ اس کا سراقہ بن مالک بن جعشم کی صورت میں آنا حدیث مبارکہ میں نہیں ملا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے غزوہ بدر میں بھاگتے ہوئے شیطان کو کس نے پکڑا تھا؟ جواب: حضرت حارث بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: غزوہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی طرف سے مقابلے کے لیے کون کون نکلے تھے؟ جواب: حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت حمزہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم نکلے تھے۔ سوال: کس طرح آیت الکرسی پڑھنے سے فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے؟ جواب: تعوذ اور تسمیہ کے بغیر آیت الکرسی کو پڑھنا۔ سوال: نماز توبہ کیسے ادا کی جاتی ہے اور اس کی کتنی رکعتیں ہیں اور کیا یہ عصر کے بعد ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب: اللہ سبحانہ و تعالی کی اس امت پر رحمت ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے اور یہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک بند نہیں ہوگا جب تک نور نرخے تک نہ پہنچ جائے یا پھر سورج مغرب کی جانب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اس طرح اس امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت ہے کہ اس دن ان کے لیے سب سے افضل ترین عبادات مشروع کی ہے اور جنہیں اپنے اللہ کے لیے
لیے وسیلہ بناتا ہے۔ یہ بھی رحمت ہے کہ اس نے ان کے لیے سب افضل ترین عبادات مشروع کی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ کے لیے وسیلہ بناتا ہے، اور وہ اپنی توبہ کی قبولیت کی امید رکھتا ہے، جو کہ نماز توبہ ہے۔ اور ذیل میں اس کے متعلقہ چند ایک مسائل پیش کیے جاتے ہیں کہ نماز توبہ کی مشروعیت پر اہل علم کا اجماع ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو داؤد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کوئی بندہ بھی کوئی گناہ کرے اور پھر اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کرے، بخشش دیتا ہے۔ پھر نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیات تلاوت فرمائی، اور جب ان میں سے کوئی فحش کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ کے سوا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے۔ اور وہ لوگ باوجود علم کے کسی برے کام پر اصرار نہیں کرتے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح ابو داؤد میں صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ماتے ہوئے سنا ہے، وہ شخص اچھی طرح پورا وضو کر کے پھر 2 یا 4 رکعت، راوی کو شک ہے کہ اچھی طرح خشوع اور خضوع اور اللہ کے ذکر سے ادا کرتا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے۔ مسند احمد کے محققین کہتے ہیں اس کی سند حسن ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں عرض دیا ہے، از توبہ کا سبب مسلمان شخص کی معصیت و نافرمانی کا مرتکب ہونا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ، اس سے اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اور اس کے لیے یہ 2 رکعتیں ادا کرنی مندوب ہیں، اور پھر اسے توبہ کے وقت اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بھی اچھا اور نیک عمل کرنا چاہیے۔ اور ان اعمال صالح میں سب سے زیادہ افضل نماز ہے، تو اس نماز کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اپنا وسیلہ بنا کر یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور اس کے گناہ بخش دے۔ مسلمان شخص جب کسی گناہ سے توبہ کرنے کا عزم کر چکے تو اسے اس وقت نماز توبہ ادا کر کے توبہ کرنی چاہیے، اور یہ اس گناہ کے فوراً بعد ہو یا دیر کے ساتھ، اس میں کوئی فرق نہیں۔ گنہگار شخص پر واجب ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرنے میں جلدی کرے، لیکن اگر وہ توبہ میں تاخیر کرتا ہے یا پھر یہ کہے کہ توبہ کر لوں گا اور بعد میں توبہ کر لی تو اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ توبہ اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک درج ذیل امور میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو جائے کہ جب روح نرخہ تک پہنچ جائے، یعنی نرخہ بجنے لگے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک اس کا نرخہ بجنا شروع نہ ہو۔ جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے تو توبہ قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے بھی سورج مغرب کی جانب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اور یہ نماز ہر وقت ادا کرنی مشروع ہے، اور اس میں ممنوعہ اوقات مثلا نماز عصر کے بعد بھی شامل ہے، کیونکہ یہ نماز ان نمازوں میں شامل ہوتی ہے جو کسی سبب کی بنا پر ادا کی جاتی ہے، تو اس کے سبب کے وجود کی بنا پر نماز ادا کرنی مشروع ہوگی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتی ہیں کہ اسباب والی نمازوں کو اگر ممنوعہ وقت سے مؤخر کیا گیا تو وہ فوت ہو جائیں گی، یعنی رہ جائیں گی، مثلا سجدہ، تلاوت، تحیۃ المسجد، سورج گرہن کی نماز اور تحیۃ الوضو کی 2 رکعتیں، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آئے۔ اور وہ اس طرح نماز استخارہ، اگر کسی شخص کو استخارہ کی ضرورت ہو اور اسے مؤخر کیا جائے تو وہ رہ جائے گا۔ اور اسی طرح نماز توبہ، تو جب گناہ کرے تو اس پر فوراً توبہ کرنا واجب ہے، اور اس کے لیے مندوب ہے تو 2 رکعت ادا کر کے توبہ کرے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نماز توبہ میں 2 رکعتیں ہیں، جیسا کہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں آیا اور توبہ کرنے والے کے لیے اکیلے اور خلوت میں نماز توبہ ادا کرنا مشروع ہے، کیونکہ یہ ان نوافل میں سے ہے جن کی جماعت مشروع نہیں، اور اس کے بعد اس کے لیے استغفار کرنا مندوب ہے، اس لیے کہ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث والا ہوں جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور راہ راست پر بھی رہیں، اور توبہ کرنے والے کے لیے نیک اور صالح اعمال میں سب سے افضل عمل صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ گناہوں کو مٹانے والے اسباب میں سے بڑا اور عظیم عمل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، بچہ تم صدقہ و خیرات ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ اور کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو وہ کہنے لگے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری توبہ میں شامل ہیں کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا کچھ مال رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وہ کہنے لگے، میں اپنا خبیر والا حصہ روک لیتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام سے نماز توبہ ثابت ہے، یہ نماز مسلمان کے لیے مشروع ہے، جب بھی وہ کوئی گناہ کرے اور اس سے توبہ کرنے کے لیے نماز توبہ ادا کرے، چاہے گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، چاہے گناہ کے فوراً بعد توبہ ہو یا کچھ مدت گزرنے کے بعد، نماز توبہ ہر وقت ادا کی جا سکتی ہے، اس میں ممنوع اوقات بھی شامل ہیں۔ توبہ کرنے والوں کے لیے نماز توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ کے قرب والے دوسرے اعمال بھی کرنے مستحب ہے، مثلا صدقہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے صحابہ کرام پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔